میری شادی جب باقر سے ہوئی تو ہم لوگوں کے گھریلو حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ باقر نے ہر جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دیا مگر کہیں سے بھی ان کو کال نہ آئی۔ مجبوراً ایک دوست نے انہیں بتایا کہ تم شادی ہال میں ویٹر کی نوکری کر لو، تمہیں آسانی سے مل جائے گی، وہاں پر اچھی شکل و صورت کے لڑکوں کو نوکری ذرا جلدی مل جاتی ہے۔ میرے شوہر کو یہ تجویز معقول لگی کیونکہ شادی ہالز کے ویٹرز کی تنخواہ ہوٹل کے نارمل ویٹرز کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہوتی تھی، اور پھر ایک دوست کے توسط سے پتہ چلا کہ یہاں کام کرنے کے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ خیر میرے شوہر نے سنا تو وہ نوکری کے لیے الحمید شادی ہال پہنچ گئے۔ یہاں پر جا کر پتہ چلا کہ زیادہ تر شادی کے فنکشنز شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتے ہیں۔ باقر نے مجبوراً یہ شرط بھی مان لی کیونکہ ان کو اس وقت شدید نوکری کی ضرورت تھی۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں باقر نوکری پر جانے لگے۔ ان کی تنخواہ کل 8,000 روپے تھی۔ تنخواہ سے کرایہ اور باقی اخراجات تو پورے ہو جاتے مگر ہمارا کھانا پینا پھر بھی اچھا نہ تھا، بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی۔ تب باقر نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ رات کو شادی کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آتے۔ اس سلسلے میں اکثر ان کو دیر ہو جاتی۔ ایک دن میں نے رات کے 1 بجے تک ان کا انتظار کیا۔ 1:15 بجے جب وہ گھر آئے تو میں نے اتنی لیٹ گھر آنے کی وجہ پوچھی۔ بولے آج ہوٹل میں شادی کا فنکشن کچھ دیر سے تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی لیٹ ہو گیا، اور پھر میں تمہارے لیے کھیر لیے بغیر تو نہیں آتا نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باقر کو میری کمزوری پتہ تھی، کھیر کھائے بغیر مجھے بھی نیند نہ آتی تھی۔ شادی حال سے وہ روزانہ میرے لیے کھیر تو لے کر آتے اور اگر نہ ہوتی تو باہر سے بنوا لاتے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ باقر رات کے 2 بجے گھر آئے۔ میں پوچھنے پر کہنے لگے جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میری محبت پر شک نہ کرو، میں تمہارے لیے میٹھے کا انتظار کرتا ہوں۔ شادی ہال میں کئی طرح کا میٹھا بنتا تھا۔ باقر میرے لیے 5-6 قسم کے میٹھے چاول لاتے اور کبھی کوئی مٹھائی بھی لے آتے، مگر اب مجھے اپنے شوہر کا گھر لیٹ آنا ناگوار گزرنے لگا تھا۔ بھلا کسی عورت کو شوہر سے زیادہ اور کیا چیز عزیز ہوگی؟ اب میں نے باقر سے صاف کہہ دیا کہ آپ بھلے میرے لیے کھیر نہ لائیں مگر میں آپ کا انتظار نہیں کر سکتی، آپ رات 12 بجے سے پہلے آ جایا کریں، ہم کم از کم سکون کی نیند تو سو پائیں۔ میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں کہ کب آپ آئیں گے اور میں دروازہ کھولوں گی، اسی وجہ سے مجھے بھی نیند نہیں آتی۔ بجائے اس کے کہ باقر میری پریشانی کا حل کرتے، بولے تم کو دروازہ کھولنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں باہر سے تالا لگا کر جاؤں گا مگر اسی ٹائم پر آؤں گا۔ ان کی اس بات پر میں چڑھ گئی۔ کیوں باقر، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ میری کھیر کے لیے وہاں رکتے ہیں، جب میں نے ہی کہہ دیا کہ میں نے میٹھا نہیں کھانا تو پھر آپ کو کیا مجبوری ہے؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جلدی گھر آ جایا کریں، مجھے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، بچوں والی باتیں مت کیا کرو سدرا۔ باقر نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا میں تمہارا خیال کر رہا ہوں اور تم ہو کہ عورتوں کی طرح ناشکری کر رہی ہو، زیادہ باتیں نہ بناؤ، آخر میں مجھے ٹپ بھی مل جاتی ہے، اگر تم کو زیادہ مسئلہ ہے تو میں تمہیں میکے چھوڑ آتا ہوں، چند دن وہاں رہو گی تو تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ باقر کے کہنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا اب تو ایک پل یہاں نہ رکوں گی، خود ہی مجھے میکے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے ابھی اور اسی وقت میکے چھوڑ آئیں۔ انہوں نے بھی بنا لحاظ کیے کہہ دیا کل شام کو تیار رہنا، تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ میں ان کے رویے پر حیران ہو گئی، سمجھی تھی کہ شام تک بات بھول جائیں گے اور میں بھی تقاضا نہیں کروں گی، مگر شام ہوتے ہی بضد ہو گئے، چلو اپنا سامان پیک کرو، تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤں، تم بہت باتیں کرنے لگی ہو۔ باقر کے تیور عجیب سے تھے، مجھے ان کی باتوں سے خوف آ رہا تھا، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ شخص مجھ سے اتنا لا تعلق ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے بھی اپنی ضد میں آ کر سامان پیک کر لیا اور گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے کیا کچھ میری زندگی میں بدل جائے گا۔ خیر میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر ماں باپ نے مجھ سے پوچھا کہ باقر تمہیں یوں چھوڑ کر کیوں گیا ہے؟ میں نے کہا انہیں کچھ دن کے لیے کہیں دوسرے شہر ٹریننگ کے لیے جانا پڑے گا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پر رہوں۔ والدین تو مطمئن ہو گئے مگر میری چھوٹی بہن میرے دل کا حال سمجھتی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہوا
کہ باقر بھائی خود بھی گھر کے اندر نہیں آئے اور تمہیں باہر سے ہی گھر چھوڑ گئے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ تب وہ دماغ لڑانے لگی، کہنے لگی تم ایسا کرو، اپنے شوہر پر اپنا دھیان بڑھاؤ، اپنا آپ صحیح رکھا کرو، سجی سنوری رہو گی تو وہ تمہاری طرف مائل ہوگا۔ تم یوں ہی گھر کے کاموں میں لگی رہو گی تو تمہاری ایک نہ سنے گا۔ میں نے کہا کہتی تو تم صحیح ہو، میں ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہوں، ساس سسر اور نندوں کی خدمت کر کر کے میں نے اپنا آپ گنوا دیا ہے۔ میرے ہوتے میری 2 نندوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں، مگر اب بھی مجھے آرام نصیب نہیں تھا، میرا حلیہ ماسیوں والا رہتا۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ شوہر کو فون کیا اور کہہ دیا کہ آ کر مجھے لے جائیے۔ وہ نہ آئے تو میں نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا اور اپنا سامان باندھے خود ہی سسرال واپس پہنچ گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ شوہر نامدار کے تیور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ نہ جانے وہ کون سی بات دل پر لیے بیٹھے تھے کہ مجھ سے ٹھیک طرح بات بھی نہ کی۔ میں نے بھی زیادہ منتیں نہ کیں اور اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ اگلے دن ان کا رویہ خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ شام ہوتے ہی میرے لیے بھرپور کھانے کا انتظام کر ڈالا۔ بولے آج شادی حال میں خصوصی دعوت تھی، اس لیے تمہارے لیے بھی کھانا لایا ہوں، فکر نہیں کرو، ہمارے دن پہلے جیسے ہو جائیں گے، میں تمہارے لیے روزانہ رات کو کھیر لاؤں گا۔ ان کی اس بات پر میں دل و جان سے فدا ہو گئی۔ سوچا کہ اسی میں غنیمت ہے کہ وہ مجھ سے ہنس کر بات تو کر لیں، باقی معاملات بعد میں دیکھ لوں گی۔ میں نے کہا میں بھی پہلے کی طرح آپ کا انتظار کروں گی۔ یوں ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ہنسی خوشی رہنے لگے اور میرے شوہر میرے لیے روزانہ رات کو کھیر لانے لگے۔ پہلے کی طرح سب کچھ ہو گیا، فرق اتنا تھا کہ میرے جسم میں ان دنوں تھکاوٹ رہنے لگی۔ مجھے لگتا جیسے میں سو کر اٹھتی ہوں تو ہوتا ہے اور سر بھی بھاری رہتا ہے۔ اس بات نے مجھے پہلے تو پریشان نہ کیا، مگر جب یہ دورانیہ بڑھنے لگا تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو، ساس سسر معمولی مسئلے پر ڈاکٹر کے پاس نہ جانے دیں گے۔ سبیحہ نے کہا تم کل شام آ جانا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میری عمر پوچھی، پھر کچھ ٹیسٹ کیے اور انتظار کرنے کا کہا۔ 1 گھنٹے بعد رپورٹ ملی تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ اللہ نے پورے 3 سال بعد مجھے اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ مجھے اس قدر خوشی ہو رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ میں نے اپنے شوہر کو سرپرائز دینے کا سوچ لیا، سوچا کہ کسی دن خوشگوار موڈ میں ان کو بتاؤں گی تاکہ خوشی کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ مگر اسی رات میرے شوہر رات کو کھیر لے کر آئے۔ میں انہیں کوئی بات بتانا چاہتی تھی مگر ان کا سارا دھیان مجھے کھیر کھلانے پر تھا۔ تب میں نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ باقر، آپ کو میری پرواہ نہیں ہے، آپ مجھے کھیر کھلانے پر لگے ہوئے ہیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، میں تم سے تب تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک تم یہ کھا نہیں لیتی، تمہارے لیے اتنے پیار سے تو لایا ہوں، دیکھو تم میرے ساتھ اب ایسا کرو گی، جانتی ہو نا پھر میں ناراض ہو جاؤں گا تو کبھی نہیں مانوں گا۔ باقر نے دھمکی دی تو میں نے ان کی لائی ہوئی کھیر بمشکل ہی حلق میں اتاری۔ مجھے کھیر کھائے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نیند آنے لگی، پھر نہ جانے کب میں نیند کی آغوش میں کھو گئی۔ صبح اٹھی تو باقر جا چکے تھے۔ آج کل تو وہ مجھ سے ناشتے کا بھی نہ پوچھتے۔ خیر میں نے بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ انہی دنوں میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اپنے شوہر کے رویے کا اس سے ذکر کیا تو کہنے لگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے، وہ ضرور تم سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہا ہے، تم دیکھو کہ آخر ایسا کیا ہے جس تک تمہاری پہنچ نہیں۔ سہیلی کی بات نے میرے ذہن میں شک کا بیج بو دیا۔ اب میں باقر پر کڑی نظر رکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہ کرتے، ہر وقت اکھڑے رہتے، بس میرے اور باقر کے بیچ کھانے کھلانے کا معاملہ رہ گیا تھا۔ وہ میرے لیے کھیر لاتے اور مجھے پیار سے کھلاتے، اس کے علاوہ مجھ سے بات تک نہ کرتے۔ ان کے اس رویے نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ میں اپنے امید سے ہونے کی خبر باقر کو دوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس خبر سے ان کا ذہن بدل جائے، وہ مجھ سے پہلے کی طرح پیش آنے لگیں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن شام کو باقر آئے
تو میں نے انہیں یہ خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر سنتے ہی باقر کے چہرے پر خوشی کے رنگ دوڑ گئے۔ تب باقر نے خوب محبت جتائی اور کہنے لگے، اب میں تمہیں گھر کا ایک بھی کام نہ کرنے دوں گا۔ میں کل ہی تمہارے لیے ایک کام والی کا بندوبست کرتا ہوں، وہ تمہارے سارے کام کر دیا کرے گی، تمہیں یہاں سے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمجھی نا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ دن آرام سے گزارو۔ باقر کی بات سن کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، لیکن باقر، ہمارے گھر کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی کام والی کو افورڈ کر سکیں۔ بہتر ہے کہ میں کچھ مہینے خود ہی کام کر لوں، آخری مہینے اپنی بہن کو بلا لوں گی۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں تمہاری فکر نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ باقر نے محبت پاش لہجے میں کہا، بس کل سے ہی میں کام والی کا بندوبست کرتا ہوں۔ نگین سے کہوں گا کہ وہ آ کر گھر کا کام کر دیا کرے۔ نگین کون ہے؟ میں نے شک کی نظر سے باقر کو دیکھا۔ ارے تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ایک مجبور عورت ہے۔ کئی دفعے میں نے دیکھا کہ وہ کام مانگنے شاد لوگوں سے بات کرتی ہے، مگر کوئی بھی اسے کام نہیں دیتا۔ میں اسے کہہ دوں گا کہ میں اس کے لیے کھانے اور رہائش کا بندوبست کر دوں گا اور وہ ہمارے گھر کے کام کر دے گی، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ باقر کے کہنے پر میں نے بھی سر جھکا لیا، جانتی تھی کہ وہ اپنی سی کر کے رہیں گے۔ اگلے ہی دن میں صبح اٹھی تو نگین ہمارے گھر میں موجود تھی۔ نگین کھلتے ہوئے گلاب کی مانند خوبصورت تھی، مگر اس کی عمر 30 سے اوپر ہوگی۔ وہ بہت رکھ رکھاو والی تھی، کہیں سے بھی اس کے انداز سے نہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کام والی ہے۔ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی ہر پل خدمت کروں گی، آپ کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گی، آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اس کی اتنی عقیدت میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال شوہر نے مجھے تسلی دی کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے گا۔ امید سے ہوئی تو کھانے کا شوق بھی بڑھنے لگا۔ معمولی سی بات پر غصہ کر دیتی، ایسے میں نگین میرا خیال رکھتی، مجھے ہر طرح کر میرے بستر پر لا رکھتی۔ نگین زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی، اگر میں اس سے کوئی بات کرتی تو وہ میری بات کا جواب دے دیتی، ورنہ زیادہ چپ ہی رہتی۔ اس کی یہ عادت مجھے بھی پسند تھی۔ رات کو نگین اپنے گھر چلی جاتی یا کبھی ہمارے گھر ہی رک جاتی، کہتی کہ اس کا میاں شراب پیتا ہے، اسے مار پیٹ کرتا ہے، اسی لیے وہ گھر نہیں جا سکتی۔ میں اس کی مجبوری سمجھ سکتی تھی، سو اپنے گھر کا ایک کمرہ اسے خالی کر کے دے دیا، کہا کہ تم جب تک یہاں چاہو رہ سکتی ہو، تم اپنے شوہر سے ڈرا مت کرو، اگر کبھی وہ زیادہ تنگ کرے تو ہمارے گھر رہ لیا کرو۔ بولی، بی بی جی وہ مجھ پر شک کرتا ہے، یہاں رہوں گی تو وہ اور خفا ہوگا۔ بہرحال میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ کمرہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ نگین میری بات پر مشکور ہوئی، اب وہ زیادہ تر وہیں رکنے لگی۔ ادھر میرے شوہر کی محبتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وہ میرے لیے روزانہ رات کو طرح طرح کے پھل فروٹ اور کھیر بھی لازمی لاتے۔ کھیر کھانے پر خاص اصرار کرتے، کہتے کہ میں نے کسی سے سنا ہے سفید چیزیں کھانے سے بچے گورے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی یہی باتیں میرا دل پگھلا دیتی۔ میں ان کی بات مانتی چلی گئی، مگر اب مجھے کچھ شک سا ہونے لگا۔ میں نہ جانے کیوں کھیر کھا کر خود کو بھاری محسوس کرتی، حالانکہ میں سارا دن اپنی طبیعت تازہ محسوس کرتی، لیکن جب باقر مجھے کھیر کھلاتے تو صبح اٹھتے ہی سر بھاری ہوتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آج باقر کی بات نہ مانوں گی، اپنی سی کر کے رہوں گی۔ رات کو وہ کھیر لے کر آئے تو میں نے کہا، میں پانی پینا چاہتی ہوں۔ ان کے واپس آنے تک میں نے آدھی کھیر دوسری طرف گرا دی تھی، مگر آدھی مجھے ان کے سامنے کھانا ہی پڑی۔ کھیر زیادہ بچی نہ تھی، آدھی سے زیادہ میں نے گرا دی، مگر جو تھوڑی سی رہ گئی تھی باقر کے سامنے بھرم رکھنے کو کھانا ہی پڑی۔ باقر کہنے لگے کہ کھیر کھا کر تم سو جاؤ۔ میں نے بھی سونے کا ناٹک کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے دیکھا باقر بھی بار بار کروٹیں بدل رہے تھے، جیسے وہ یہاں سے کہیں جانا چاہتے ہوں۔ میں ان کی بے چینی کا اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے، میں کبھی آدھ کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھتی تو کبھی سونے کا ناٹک کرتی، مگر وہ جان گئے تھے کہ میں پوری طرح سوئی نہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں مکمل سو گئی ہوں تو وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب مجھے پریشانی ہوئی، میں اٹھ کر جانا چاہتی تھی کہ باقر کہاں گئے ہیں، دیکھو تو صحیح وہ کیا کرتے ہیں، مگر تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی، چاہنے کے باوجود بھی میں اٹھ نہ سکی۔ صبح ہوئی تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا،
طبیعت میں وہی بوجھل پن تھا۔ سوچ لیا کہ آج رات کو جو بھی ہو جائے میں کھیر ہرگز نہ کھاؤں گی۔ چنانچہ میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا۔ جانتی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے انکار تو نہیں کر سکتی، سو میں نے کہا کہ نیند کی گولی کھا کر سو رہی ہوں۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے، جبکہ میرے شوہر کھیر وغیرہ لے کر رات کے 11:30 گھر آتے تھے۔ میں نے ساس سے کہہ دیا کہ باقر سے کہہ دے مجھے نہ جگائے، ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا ہے۔ باقر جب گھر آئے تو کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے سوتے پایا۔ انہوں نے کوئی بات نہ کی، نہ ہی مجھے جگانے کی کوشش کی، بس کمرے میں کھیر رکھ کر باہر چلے گئے۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے میری ساس سسر بھی سو جاتے تھے۔ اس دن میرا دماغ بالکل تر و تازہ تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج باقر کو دیکھ کر رہوں گی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ رات کو جب باقر کمرے سے باہر گئے تو میں نے انہیں دیکھ لیا، ان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ یہ دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی سرک گئی کہ وہ کہیں اور جانے کے بجائے ہمارے گھر کی کام والی کے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند تو اسے اتفاق سمجھا، لیکن جب کافی دیر دروازہ نہ کھلا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ پیٹنے پر یہ دونوں گھبرا گئے۔ تب کام والی نے دروازہ کھولا، آنکھوں کو ملتے ہوئے بولی، جی بی بی جی، کوئی کام تھا؟ میں اس کی اس ڈرامے بازی پر حیران رہ گئی۔ دھکا دے کر اسے پیچھے کیا، دیکھا تو شوہر بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، میں ان پر گرجنے برسنے لگی۔ تب وہ بولے، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، یہ لڑکی کوئی غیر محرم نہیں بلکہ میری اپنی بیوی ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ لفظ سن کر مجھے لگا جیسے میں مر گئی ہوں، زندہ رہنے کو اب کچھ باقی نہیں رہا۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ عورت ایک گناہ کی زندگی گزار رہی تھی جسے میرے شوہر نے پناہ دی۔ وہ نوکرانی بن کر رہنے کو بھی تیار تھی، مگر اسے عزت کی زندگی چاہیے تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ باقر نے اسے نکاح کر لیا، ورنہ وہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ ان کی اس بات نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اب میں ان سے مزید کیا وضاحت مانگتی، جان گئی تھی کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاموشی سے میکے آ گئی، اپنی اولاد کو جنم دیا، اور جب سسرال والوں کو خبر ہوئی تو ساس سسر کے کہنے پر شوہر مجھے لینے میرے گھر آ گئے، مگر میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ دل چاہتا ہے کہ ان کی ساری حقیقت ان کے ماں باپ کو بتا دوں کہ کیسے ایک کام والی کو نوکری کے بہانے گھر لائے اور پھر اس سے نکاح کر کے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ثواب کا کام کیا ہے، جبکہ میں اس سب کو نہیں مانتی۔ ہمیشہ مرد اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی خاطر مذہب کا سہارا کیوں لیتا ہے؟